عوام پریشان ہے مہنگائی سے. لیکن میں ایک بات دوبارہ ذرا ڈوگر صاحب سے کہوں گا کہ ذرا وضاحت کر دیں. ویسے ایک بات ہے, ابھی میں فواد چودھری صاحب کا ٹویٹ پڑھا تھا اسی معاملے پہ, وہ فرما رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا احترام ہے اپنی جگہ, لیکن شخصیات کے سیاسی کردار پر بات ہو سکتی ہے, اور اگر کوئی کسی شخصیت پہ تنقید اس کے کنڈکٹ پر ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں. یہ تو ان کا آرگیومنٹ ہے. ہم جب انہیں کہتے ہیں کہ آپ اداروں کی نیم کالنگ کرتے ہیں مسلم لیگ نون والے, اور آپ اداروں کی تصدیق کرتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم تو افراد کی بات کرتے ہیں, افراد پہ تو بات ہو سکتی ہے. تو یہ باتیں آپ انہیں کیوں راہ لگا رہے ہیں؟ منیب بھائی دیکھیں یہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی, آپ کے پاس شاید اتنا ٹائم نہیں ہے. کچھ آپ نے بھی مہربانی کی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اس پوری الیکٹرل ریفارم میں کئی مہینوں سے حکومت نے لوپ میں لیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, متعدد میٹنگز اس پر ایوان صدر میں ہوئی, ٹھیک ہے, ہماری اسٹینڈنگ کمیٹیز میں ہوئی, ای وی ایم اور باقی تمام ریفارم. ٹھیک ہے, بالکل. جہاں جہاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحفظات تھے اس پوائنٹ پر, اس پوائنٹ پر, اس پوائنٹ پر, اس میں پریزیڈنسی میں پریزیڈنٹ صاحب نے بھی بہت کام کیا. یہ عمل کوئی پچھلے 7-8 مہینے سے چل رہا تھا. وہ ان کا دور کرتے چلے آئے, دور کرتے چلے آئے, دور کرتے چلے آئے. اچانک جب معاملہ بالکل میچیور ہو گیا تو ایک دم الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ان ذمہ دار لوگوں نے رخ بدل لیا. اور اس طرح آپ یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن ایگری کر رہا تھا اور جی 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 یہ لمبی میٹنگز ہیں, منٹس ہیں اس میں ایڈ کرنا چاہتا اس پہ لمبی منٹس ہیں, اس میں منٹس ہیں. اپوزیشن آپ کے اس ساتھ کے بعد دیکھیں کسی کو بھی کوئی شوق نہیں ہوتا, اس کا احترام ہے بالکل. میں بات کو آگے سیکنڈ کرتا ہوں شادیہ کی کہ کوئی منسٹر ذمہ دار وہ الیکشن کمیشن پہ اس طرح کی بات کریں, کوئی چیز ہے نا. اب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو میں یہاں بیٹھ کر نہیں کر سکتا کیونکہ میں ایک منتخب ممبر ہوں, یعنی آپ کہہ رہے ہیں ایویڈنس ہے آپ کے پاس, اور میرا حلف بھی ہے, اور پلس میرا یہ بطور پولیٹیکل ورکر میرا یہ ایم بھی ہے کہ پاکستان کا الیکشن کمیشن بااختیار بنے, خود مختار بنے, وہ آئینی طور پر مضبوط ہو, اور اکراس دی بورڈ وہ 2023 کا الیکشن جو وزیراعظم چاہتے ہیں وہ ایک ایسا صاف شفاف ہو کہ اس کی نتیجے پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. میری بات سن لیں, سمپل ہم یہ چاہتے ہیں. آپ بڑی اچھی بات چاہتے ہیں, لیکن مجھے صرف اتنا بتا دیں اگر آپ کہتے ہیں کچھ پتہ ہے, کچھ آپ کو پتہ ہے ہوئے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ خود بتا دیں. کیا گجرانوالہ کا بھی یہ رزلٹ بتا رہے تھے کہ ان کے حلقے سے پی ٹی آئی جیتی ہے, کیا کوئی پولیٹیکل کوئی حکومت نے کسی ادارے نے کوئی مداخلت کی ہے؟ اس کا مطلب ہے نا کہ الیکشن کمیشن حکومت کی طرف سے تو کوئی انٹرفیرنس نہیں ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کچھ نظر آ رہا ہے حکومت کو, تو آپ ایک کام کریں, آرٹیکل 209 کے تحت ایک درخواست ریفرنس بنائیں, 7 ایویڈنس لگائیں, چیف الیکشن کمیشنر کو فارغ کروائیں. آپ نے انہیں پھر اس معاملے کو لٹکا کس لیے رہے ہیں؟ یہ مارچ میں بھی آپ نے کیا, وفاقی وزراء آ کے جی الیکشن کمیشن کو ان کی تنقید کر رہے ہیں, اب بھی کہہ رہے ہیں آپ ظلم کر رہے ہیں. ابھی قاضی فائز والا ریفرنس ابھی منطقی انجام تک نہیں پہنچا. ایک اور آئینی ادارے کے ایک شخصیت کے خلاف آپ ایک ریفرنس کہہ رہے ہیں ان کو دائر کرنے پہ, ان کو تھوڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے. میں تھوڑا سا کر دوں, دیکھیے الیکشن کمیشن کوئی ذیلی ادارہ نہیں ہے حکومت کا. الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے, وہ حکومت کے سبارڈینیٹ نہیں ہے, اور ایک بہت امپیکیبل ریپوٹیشن کا چیف الیکشن کمیشنر ہے. اب آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ ڈوگر صاحب آپ ارادہ رکھتے ہیں ریفرنس لانے کا چیف الیکشن کمشنر کے خلاف؟ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. نہیں ہے, سنا ہے خبروں میں آج سارا دن میں سنا, لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں. لیکن آپ یہ کہتے ہیں کچھ ایسا بات ہے جو کہ آپ کے وفاقی وزراء کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ نہیں ہے. نہیں پتا تو مجھے بھی ہے, لیکن مناسب نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کر بات کی جائے. جتنی گفتگو آپ سے ہو رہی ہے بس اتنی بات ہی اگر آپ رکھیں تو بہتر ہے. یعنی کہ مناسب یہی ہے کہ اس کا کوئی بہتر حل نکلے اور یہ معاملہ الیکٹرل ریفارمز کا آگے چلے. اچھا ویسے شازیہ مری صاحب اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے, اب ظاہری بات ہے مہنگائی کا, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں, لیکن ابھی جو ڈوگر صاحب فرما رہے ہیں یہ پولیٹیکل ورکر ہیں, ناپ تول کر بات کرتے ہیں, لیکن جو میں ان کی باتوں سے اخذ کر پایا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی باتیں ہو رہی ہیں, چاہے مگوئیاں ہیں, نہ صاف چھپ رہے ہیں نہ سامنے آ رہے ہیں, یا تو ریفرنس لے آئیں, بتا دیں کہ یہ ایویڈنس ہے چیف الیکشن کمشنر کے خلاف, اور پھر انہیں فارغ کرا دیں, ساروں کے منہ بند ہو جائیں گے. ہر کوئی کہے گا جی ٹھیک ہے حکومت اپنے سٹانس پہ کہ وہ خدا نخواستہ اگر بددیانت ہیں یا متعصب ہیں تو. دیکھیں بہت سارے سوال اٹھتے ہیں, اور یقیناً مہنگائی پہ بات کریں, میں چاہوں گی اس پروگرام میں بات ہو. یہ بڑا کارنامہ ہے اس حکومت کا جو مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے, لیکن جو آپ نے ابھی بات کی ہے, دیکھیں بات اس ڈسکشن کو ضرور ہونا چاہیے. ٹیکنالوجی
अच्छी चीज़ है, इलेक्शन में रिगिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या टेक्नोलॉजी के ना इस्तेमाल होने की वजह से पाकिस्तान में रिगिंग होती है या पाकिस्तान में रिगिंग किसी और वजह से होती है? पाकिस्तान में कितनी मरतबा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो चुकी हैं? अभी पिछली हुकूमत के वक्त में भी एक कमेटी का क़याम हुआ, उसमें मैं भी थी, बहुत सारी रिफॉर्म्स हुई, बड़ी बातें हुई, बहुत कुछ हुआ, चेंजेस आए भी। फिर वो आरटीएस सिस्टम जो आया, जो रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम था, वो धरे का धरा रह गया। उससे कबल एक मैजिक इंक थी, वो धरी की धरी रह गई। तो बात सिर्फ ये नहीं है, बात नियतों के फुकदान की है। अच्छा जी। बात ये है कि आप इस मुल्क के अंदर फ्री फेयर इलेक्शन होने देना चाहते हैं या नहीं, क्या ये नियत है या नहीं? खदशा और है, खदशा टेक्नोलॉजी का नहीं है, उससे बड़ा खदशा है। और टेक्नोलॉजी की तो फिजिबिलिटी पे बात हो रही है कि जी टेक्नोलॉजी होगी तो किस तरीके से होगी। दुनिया के अंदर 167 ममालिक में से फ़कत 8 ममालिक के अंदर ईवीएम इस्तेमाल होती हैं, ठीक है, बाकी ममालिक ईवीएम इस्तेमाल नहीं करते। और दुनिया में 9 ऐसे ममालिक हैं जिसमें इटली है, आयरलैंड है, फिनलैंड है, और आपका अल्लाह भला करे ये जर्मनी है और दीगर ममालिक है जिन्होंने ईवीएम इस्तेमाल करने के बाद बंद कर दिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि सीक्रेसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है बैलेट की। ठीक है, तो देखिए बहुत सारी चीजें देखनी है, टेक्नोलॉजी के क्या फवायद है और क्या नुकसान है। लेकिन यहाँ सिर्फ इलेक्शन कमीशन को जबरदस्ती राजी करना ईवीएम पर, ये कहाँ का इंसाफ है? वो अब हुकूमत समझती है जी कि हम बड़ी नेक नीति से कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन हमारे रास्ते की रुकावट है। बकौल हुकूमत के माउथ पीस है इलेक्शन कमीशन। बहरहाल ये हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है और पता लगेगा, वक्त शायद बताएगा दुरुस्त कौन